بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم جس دین کی پابندی کرتے ہیں، جس دین کو فالو کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ کچھ تقاضے اس کے ظاہری ہیں اور کچھ تقاضے اس کے باطنی ہیں، لیکن جو ظاہری تقاضے ہیں ان تقاضوں کے پیچھے ایک باطنی انجن لگا ہوا ہے۔ اگر اس انجن میں کوئی کمزوری ہے، خرابی ہے، تو ہمارے جتنے بھی ظاہری تقاضے ہیں وہ اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ دین کی اصل روح کیا ہے؟ دین کا اصل پیغام کیا ہے؟ دین ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آج ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ دین صرف عبادات اور ظاہری احکامات اور فقہی جو تفصیلات ہیں ان کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک زندہ روح کا نام ہے، جو انسان کے باطن کو بدل دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور کردار کو نکھارتا ہے۔ اگر دین ان تمام چیزوں سے قاصر ہے اور یہ اپنی اصل روح سے غافل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل دین تک پہنچے ہی نہیں۔ قرآن حکیم اس باب میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو فحش سے اور برائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود گلی محلے میں اس کا کردار لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور قابل تقلید نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ظاہری طور پر تو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا، لیکن فلسفہ دین سے یہ غافل شخص ہے، اسے روح دین سے ناآشنا آدمی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ظاہری طور پر تو اپنا حلیہ، وضع، قطع سب کچھ دین کے مطابق بنا لی اور اصرار کر کے اسے سنت کا نام تو دے دیا، لیکن عمل کے میدان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسی ملک کے اندر، اسی معاشرے کے اندر گلیاں بازار اہل مذہب کے نام سے جب ان کی بات کی جاتی ہے تو فتنہ اور فساد سے خالی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اس کا معاشرے پر اثر، کیونکہ یہ آئیڈیل لوگ تھے، تو جب یہ آئیڈیل لوگ اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے تو پھر معاشرے کے جو دیگر طبقات ہیں وہاں پر بھی ہم ان کے اثرات دیکھتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء اکرام کا ایک بہت ہی خوبصورت پینل موجود ہے۔ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ محبوب الرحمن قریشی صاحب، جامعہ غوثیہ مہریہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، گولڑا شریف اسلام آباد سے۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم اسلام آباد کی مدیرہ ہیں، اور یہ بھی بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، حالیہ دنوں میں جب سیلاب آیا تو حیا حریم صاحبہ کی طالبات اور وہ خود کھڑی ہوئیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں یہ خود پہنچیں، پردے کے ساتھ کام کیا، اپنی روایات کو سنبھالتے ہوئے کام کیا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پاکستان اور دنیا بھر میں یہ پیغام دیا کہ آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ روح دین سے آشنا ہوں تو پھر آپ بہترین کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حیا حریم صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح دین اصل میں ہے کیا، تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روح دین اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے دین کو جاننا ضروری ہے، بہت خوب، تاکہ ہم اس کی روح تک پہنچ سکیں۔ بہت خوب۔ اور یہ دین وہ ہے جس کا انتخاب میرے اور آپ نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، واہ، کہ اللہ کے ہاں معتبر دین، قابل قبول دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ صحیح۔ اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے منتخب فرمایا، اور اسے پھر رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور نازل فرما کے اس کی تکمیل کر کے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، جس کا نزول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آتا ہے فلن یقبل من، تو اسے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے پورا نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارا جو سوال تھا کہ دین کیا ہے اور روح دین کیا ہے، تو یہ دین بنیادی طور پر 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ جیسے ہم کوئی گھر اور بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے، پھر دوسری چیز اس کے اوپر تعمیر ہونے والے کمرے اور اس کی بلڈنگ ہے، اور تیسری چیز اس کی تزئین و آرائش ہے، اس میں رنگ روغن ہے، دروازے، کھڑکیاں اور دیگر چیزیں ہیں۔ دین اسلام بھی بالکل اسی طرح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا داخل ہونے کا حکم دیا۔ ایک اس کی بنیاد ہے جس کا تعلق میرے اور آپ کے دل کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، اور دل کی صفائی اور طہارت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ دل پاک اور صاف نہیں ہے، اس میں عقیدہ توحید نہیں ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے، اس میں دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کا جذبہ نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، تو یہ بنیاد سے ہی کام خراب ہو گیا۔ اور جب بنیاد خراب ہوتی ہے تو اس کے اوپر جتنی مرضی خوبصورت عمارت بنا لیں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز کہ ہم نے دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کرنا ہے، اور عقیدہ وہ اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اس کے اندر ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی نفرت ہونی چاہیے جن کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، ان چیزوں کی نفرت ہونی چاہیے جن کو اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح پھر اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو ماننے کا جذبہ، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بنیاد ہے۔ پھر اس کے اوپر ہم جب تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو اس میں کتنی کھڑکیاں بنانی ہیں، کتنے کمرے بنانے ہیں، کتنی اس کی اونچائی ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی عبادات ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر جو ظاہری اعمال ہم کرتے ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا، تو یہ اعمال اس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے۔ اس کو ہم جتنا بڑا کریں گے، جتنا زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کسی کا گھر جتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، ظاہری عبادات، ہمارے کام، یہ اس کے اوپر تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے۔ اور تیسرا بنیادی کام ہم اس بلڈنگ میں کیا کرتے ہیں، جب تک اس پہ کھڑکیاں، دروازے، رنگ روغن، تزئین و آرائش نہ ہو، ہم اس گھر میں نہیں رہتے۔ کوئی شخص وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتا، رہنا تو دور کی بات ہے۔ تو میرا اور آپ کا اخلاق، ہمارا کردار، کہ ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے ہمیں کیا فائدہ اور دوسروں کو کیا فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، یہ جو اخلاق اور کردار ہے، اور جس کردار کی ہمیں بڑی کمی نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے، دل میں عقیدہ توحید تو بڑا پختہ ہوتا ہے، یا اعمال تو بڑے کرتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان اور ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اسے برداشت نہیں کر پاتے اور دوسروں کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میرا اور آپ کا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مزین ہو، خوبصورت ہو۔ جتنا یہ زیادہ خوبصورت ہوگا لوگ اتنے زیادہ آئیں گے، اور جتنا اس میں تلخی اور سختی زیادہ ہوگی اتنا لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار اور اسی اخلاق کے حوالے سے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ انسان کے ترازو میں، میزان میں جو قیامت والے دن قائم ہونا ہے، اس میں حسن اخلاق سے زیادہ اچھے کردار، اچھے الفاظ، اچھے بول سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ نماز کا بھی بڑا وزن ہوگا اپنی جگہ پر، روزے کا بھی ہوگا، لیکن حسن اخلاق کا وزن ان ساری چیزوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے۔ دل کو بھی صاف رکھیں، پھر ظاہری اعمال بھی کریں، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس بلڈنگ ہی نہیں ہے تو تزئین و آرائش کس چیز کی کریں گے؟ تو اس بلڈنگ کی تعمیر کے بعد اس کا خوبصورت ہونا اور اس کا مزین ہونا اس نے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے معاملات سے، کہ آپ جہاں جائیں وہ جگہ آپ سے معطر ہو جائے۔ تو یہ اسلام ہے، اور یہی روح اسلام ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، دین یہی چاہتا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ کے ساتھ بھی خالص اور مخلص ہو، اور بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنے والا ہو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح دین یہ ہے کہ بندے کے معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی، اور خصوصاً جو 3 پوائنٹ ہیں جس کے اوپر دین اسلام کے، بلکہ کسی بھی مذہب کی
جو بنیاد ہے وہ کھڑی ہے کہ آپ کے عقائد، آپ کی عبادات اور آپ کے معاملات. اور دین اصل میں کھڑا ہی ان تین چیزوں کے اوپر ہے. بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی فلاسفی ہے یا کوئی بھی مذہب ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ عقیدہ ایک سافٹ ویئر ہے، اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے، اور عبادت جو ہے یہ ایک ہارڈ ویئر ہے کہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ یہ جو عبادات کرتا ہے، سیٹ آف پیٹرن آف پریئرز ہے، تو یہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس دین کو فالو کرتا ہے. اور معاملات ایسے ہیں کہ جو کامن ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب کے ساتھ جو معاملات کرے گا وہ کیسے ہوں گے؟ عبادت اس کا اور رب کے تعلق کا نام ہے، عقیدہ اس کے سافٹ ویئر اس کا نام ہے. تو یہ تینوں چیزیں جب تک ایک بہتر انداز میں نہیں ہوں گی تو روح دین مکمل نہیں ہوگی. تکمیل دین تو ہو چکا، لیکن ہمارا جو تکمیل دین ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی محبوب الرحمن قریشی صاحب، قرآن ہمیں جا بجا ایک بات کا حکم دیتا ہے، عدل اور احسان، عدل اور احسان. وہ یہ بات ہم سے تکرار کے ساتھ کرتا ہے، اور علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ روح دین اصل میں یہ بھی ہے کہ آپ عدل کریں اور آپ احسان کریں. تو عدل کیا ہے؟ کہ آپ میرٹ کی خلاف ورزی نہ کریں، اپنے کسی بھی معاملے کے اندر اپنی پسند اور ناپسند کو آپ ترک کر دیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال دیں. اور وہ جو قرآن میں آیت بھی ہے نا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں. ہم نے اپنے اوپر طرح طرح کے رنگ چڑھائے ہوئے ہیں، کبھی مسلک کا رنگ ہے، کبھی فرقے کا رنگ ہے، کبھی سیاسی جماعت پارٹی کا رنگ ہے، کبھی علاقے کا رنگ ہے، کبھی زبان کا رنگ ہے. خدا کے رنگوں کو ترک کر کے اپنے رنگ ہم نے چڑھا دیے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر جو روح دین سے اتنا بیزار ہو چکا ہے، اور بیزار اس طرح ہو چکا ہے کہ اس بیزاری کو وہ اصل میں روح دین سمجھ بیٹھا ہے، تو ان لوگوں کو کیسے بتائی جائے یہ بات؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، خالق کائنات نے اہل ایمان سے، کیونکہ آج روح ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اہل ایمان سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور اللہ کی رسی وہ کتاب اللہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. اور دوسرا فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی میں نہ پڑو. ہمیں دین اسلام نے جو طریقہ کار سمجھایا ہے، امت مسلمہ کے اعتبار سے ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھائی بیزار ہوتا ہے. آج اس پرفتن دور کے اندر ہماری بیزاری بھی اور ہماری بے قراری بھی جو ایک مسلمان بھائی کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی. آپس میں ہم مسلمان بھائی بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کا ممد و معاون ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کا الٹ جو رخ تھا اس کو ہم نے اپنا لیا. ہم ایک دوسرے کے دشمن بننے لگ گئے، یہاں تک کہ اس پرفتن دور کے اندر سکول آف تھاٹ جو ہے وہ ہم نے چینج کر لیے. کوئی کس نظریے کے ساتھ، کوئی کس نظریے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اور ہم نے اپنے ان نظریوں کو زیادہ تر پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ہر جانب فتنے نظر آتے ہیں. صحیح. سکون کا کوئی باعث ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد اور یگانیت کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. بے شک. اور جیسا کہ دین اسلام ہمیں ظاہری امور کے اندر یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے آپس میں مل جل کر رہنا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کئی فرامین عالی شان اس طرح ملتے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. اسی طریقے سے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، جب بھی گفتگو کرے تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے. تو ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ سے دوسرے کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. جیسا کہ حدیث مشہور ہے اور اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. صحیح. تو ہم بحیثیت مسلمان اتنے اس وقت گر چکے ہیں کہ ہم سے اپنے ہمسائے، رشتہ دار
جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ حکم ارشاد فرمائے، اور یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ان کو ہمارا وارث نہ بنا دیں، ہمسایوں کو. تو حضور علیہ السلام نے تو اس طریقے سے ہمیں آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، لیکن ہماری جو اندر کی جو غلاظت ہے وہ جس وقت تک پاک نہیں ہوگی، وہ دور نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم راہ ہدایت کی جانب نہیں آ سکتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آسانی کا پہلو اپناتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ راستہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے سے قبل ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں جا کر سوال کروں گا، پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے حضرت وابصہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، وابصہ میں تمہیں نہ بتاؤں تم آئے کس لیے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ بتائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو اس لیے آیا ہے کہ ان تسألنی عن البر والاسم، کہ تو مجھ سے سوال کرے نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پہلے ان کا سوال بتایا. سوال بتانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیکی یہ ہے کہ جس کے ساتھ تیرا دل کھل اٹھے، تجھے دل میں راحت اور سکون ملے. ہم اپنے جتنے بھی معاملات جو کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں، ہمارا دل اس پر اگر مطمئن ہوتا ہے تو ہم سمجھ جائیں ہم دین کی روح کو پا چکے ہیں، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام ہے، وہ برائی نہیں ہے، وہ نیکی ہے. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو چیز ایک تو ہے برا لگنا، حضور نے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے اسے تو برائی سمجھ، جو دل میں کھٹکے اسے تو کیا پتہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں جی ہے یا نہیں. اور پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج کے اس پرفتن دور کو دیکھتے ہوئے حضور نے فرمایا، اگرچہ تجھے اس بارے میں فتویٰ ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، تجھے اگر فتویٰ بھی مل جاتا نا کہ یہ کام صحیح ہے تو کر لے، لیکن تیرے دل میں پھر بھی کھٹک پیدا ہو رہی ہے، تو آپ نے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دو. صحیح. اچھا قریشی صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے معاملات سے غافل ہے تو اس کی طرف بھی متوجہ کیا. تو اگر میرے پڑوس میں کوئی مسیحی رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے یا سکھ رہتا ہے، تو کیا یہ حکم اس کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں جی، انسانیت کے اعتبار سے ایک ہے ہم صاحب ایمان مسلمان جتنے بھی ہیں، ان کے اگر پڑوس میں چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی بھی عقیدے کا بندہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے ساتھ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ہم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے محافظ بنیں، اس کی عزت کے، اس کے مال کے، اس کی جان کے. جی بے شک، اگر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارک ہے، اور ساتھ ہی مسجد نبوی میں اس وقت تو یہ جیل وغیرہ کا کنسیپٹ نہیں تھا، مسجد نبوی میں آ کر قیدیوں کو باندھا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پوری رات اضطراب میں بے قراری میں گزارتے ہیں. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا، مجھے مسجد نبوی سے عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس، مجھے ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے رسیاں کھول دیں. جس وقت رسیاں کھولی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پھر بھی اسی طریقے سے بے قراری میں پھر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ابھی عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آئی. تو جو ڈیوٹی پہ مامور تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے رسیاں کھول دی ہیں. حضور نے فرمایا صرف ان کی نہیں، سب کی کھول دو. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ تھوڑا سا جو ایک رات کا انہیں پڑوس نصیب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا، اس کی برکت سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اور اگر ہم بھی بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس کردار عالی کو دیکھ کر ان کے ساتھ اگر اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق ایمان عنایت فرمائے گا. یہ بہت ہی خوبصورت بات کی، لیکن ہمارا معاملہ تو اب یہ ہے کہ ہم تو بالکل دروازے میں کھڑے ہیں. جی بالکل. نہ کوئی دین کے اندر آئے، اور جو اندر والا ہے یہ بھی باہر جانے کے لیے دھکے لگا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں. سڑکیں ہم بند کرتے ہیں، تشدد ہم کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر گھس کر، بجائے اس کے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ہم ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے لوگوں کو دفن نہیں ہونے دیتے، حملے کر رہے ہیں قبرستانوں پر. کسی قبرستان میں دوسرے عقیدے کا بندہ آ جائے، ان کا نہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کرنے دینا، یہ والی باتیں ہم کرتے ہیں. میت پڑی ہوتی ہے، ہماری لڑائیاں لگ چکی ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو
اعمال ہیں، یہ اللہ کے رسول کی جو سیرت آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ جو چہرہ مسلمان دکھا رہے ہیں، ان دونوں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ روح دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو بطور عصبیت قبول کیا ہے، دین کو خدا کی ہدایت کے طور پر قبول نہیں کیا. تو حیا حریم صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو عبادت ہے اور یہ جو دین ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ایک احساس جوابدہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے اندر ایک دین کا اور رحم کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. رسول اللہ کا جو ارشاد ہے نا کہ لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. اور ہمارے سامنے ایسے مظاہر آئے روز آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے اور وہ اس کے جس بے دریغ طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشیں اسپتال میں پڑی ہوتی ہیں، وہ رسا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ دین کو نہ سمجھے بغیر، تو اس کا مطلب ایک کھوکھلا سا پنجرہ ہے جو آپ کے پاس ہے اور تصور دین سے آپ آشنا نہیں ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے اس بات کو کنیکٹ کیا نا، تو یہی سب سے اہم بات ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، یہ ساری پاور کا گیم ہے. اگر طاقت ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور وہ پھر کمزور کو جو ہے نا کچلتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، اگر ہم دین کی جو بات کریں تو اس میں تو آپ نے اسلام کا نام بھی نہیں لیا نا، آپ نے فرمایا کہ جو دین ہے وہ خیر خواہی ہے. خیر خواہی یعنی جو بھی انسان، کیونکہ دین انسان کا نا ایک ویژن ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو اگر فالو کرتا ہے، کسی بھی طریقے پر اگر وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں. اگر انسان کی زندگی سے مقصد کو ختم کر دیا جائے، اس کے ویژن کو، اس کے ہدف کو ختم کر دیا جائے، تو وہ زندگی تو بیکار ہے. تو جو کوئی کسی بھی دین کو فالو کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اس کام کو کرنے پر کچھ ملے گا، کچھ اجر و ثواب کی امید یا اللہ سے ملاقات کی، یا اس کو اس کے بعد میں کسی ریوارڈ کی امید ہوتی ہے. تو جو دین ہے یہ سراسر خیر خواہی ہے، نصیحت. پھر اس حدیث کی نا تفصیل میں علماء نے جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ اس کے اندر ہر جو طاقت والا ہے، جو بڑا ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کی خیر خواہی کرے. یعنی اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص رہے گا، ان کا خیر خواہ بنے گا. اب خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، یعنی حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح. تو یہ خیر خواہی کا مقصد ہے. اب ہم اپنے لیے جو ہے نا نرمی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں اور اپنے لیے ہم سب کچھ چاہیں گے، لیکن جب کسی دوسرے کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر ہم سارے فلسفے بھول جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ظلم، جبر اور وہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. اپنی غلطیوں کے ہم اچھے وکیل ہوتے ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کے اچھے جج ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم جب طاقت میں، کوئی بھی انسان کسی بھی لیول میں کیوں نہ ہو، میں اتنا حیران ہوتی ہوں اس کو دیکھ کے کہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا گلیوں میں یا پھر چوراہوں پہ جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، اڈا میرا ہے، تم کہاں، تم یہاں کیوں آ گئے. تو میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ جو بڑے لیول کی لڑائیاں جو سمجھ میں بھی آتی ہیں، اس جگہ پر بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری جگہ ہے، یہاں پر میرا اختیار ہے. تو اصل جو جنگ ہے نا انسان کی پوری کائنات میں، مجھے لگتا ہے وہ سب اور پاور کی جنگ ہے اور اختیار کی جنگ ہے. آج ہی صبح میں تفسیر میں پڑھا رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، ہم سورۃ الانفال پڑھ رہے تھے، اس میں واقعہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب ان کے عہدے سے معزول کر دیا نا، تو وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے. اور ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بولا کیوں نہیں کہ میں تو اتنا بڑا لیڈر ہوں، میں اتنے اچھے طریقے سے سب کو چلا رہا ہوں، یعنی میرے پاس تو قیادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا نا تو مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے گا، اور یہ جو جنگ کا موقع ہے اس وقت میں، مجھے سپر سیڈ کیا گیا ہے جی تو میں ریزائن کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس انتشار کو نہیں پھیلانا چاہتے، اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کے جتنے بھی کام تھے وہ انجام دیتے رہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کب ہم اپنے آپ کو انتشار سے بچا سکیں، فساد سے بچا سکیں. کئی مرتبہ نا بس ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کا حق ہے، آپ نے اس کے لیے بولنا ہے. ہر لیول پہ، چھوٹے بڑے ہر لیول پر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پر مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں انتشار پھیل جائے گا اور کہاں پر سکون ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک پکچر بڑی وہ اکثر وائرل ہوتی ہے کہ بہت ساری لائن سے ماچس کی تیلیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ اگر اس کو پیچھے کر دیں تو باقی سب ہٹ گئی ہے ایک ماچس کی تیلی، تو باقی سب جلنے سے بچ جاتے ہیں. تو کئی مرتبہ جو ہمارے انتشارات ہیں، فسادات ہیں، جو آگ بھڑک رہی ہے نا، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ وہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کہ بس یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے اور مجھے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. حالانکہ حکمت اسی میں نا، قرآن کریم کی وہ کتنی خوبصورت آیت ہے، نبی علیہ السلام کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سکھانے کے لیے.
اب یہ حکمت سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہر لیول پر حکمت کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں. کس جگہ ہم نے حکمت کو کس طریقے سے اپنانا ہے، کیا کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، کہاں پر کیا کام کرنا ٹھیک ہے. فقہ کے جتنے بھی درجات ہیں، فرض، مستحب اور نفل، وہ سارے اسی لیے نا. کوئی کام کسی حالات میں مستحب ہو جاتا ہے اور کسی کام میں اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے معاشرے میں ان کو لوگوں کو سکھانے چاہیے، بتانا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ کب ان کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے اور کب انہیں خاموش رہنا ہے، تاکہ وہ ایک فساد اور انتشار سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور یہ کتنی اہم بات ہے حیا جو آپ کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا. جب پتہ چل جائے نا اب معاملہ خدا کا نہیں انا کا آ گیا، جی. اور بندہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کتنا اہم ہے کہ دشمن کی چھاتی کے اوپر موجود ہے اور وہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے. اور علی کی تلوار میں غصہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن علی اپنی تلوار سمیت کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ حیران رہ جاتا ہے. اس نے کہا پہلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لڑ رہا تھا، اب کیونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری ذاتی انا شامل ہوگی. اچھا میں 1000 بار اس واقعے پر غور کر چکا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. آپ یقین مانیے اندر سے یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے یہ والا کام کرنا. لیکن انہوں نے جو بات کی نا اس کو سیکھنا پڑے گا، اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب میں سکھاؤں گا اپنے آپ کو نا کہ نہیں مجھے اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کرنا، مجھے صرف یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ اس بندے سے لڑائی میری کیا ہے، کیا کوئی ذاتی لڑائی ہے. یہ جو جنگ کر رہے تھے یہ کوئی ذاتی اختلاف تھا، کوئی پلاٹ کا ایشو تھا نہیں، یہ تو اللہ کی فکر کے پلاٹ کا معاملہ تھا کہ یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ تھا. یہ اس کائنات کے نظام کے اندر عدل اور انصاف اور احسان کا نظام قائم کرنے کا ایشو تھا. انہوں نے کہا میرے ساتھ ذاتی لڑائی تو تھی نہیں، تو جب ذاتی لڑائی تھی نہیں تو میں کس وجہ سے بس اس میں یہ دیکھ لینا کہاں ہم کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں. نقصان الدین النصیحہ، اصل چیز یہ ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فقہ کا ایک اہم اصول ہے کہ کس چیز میں آپ کسی کو نقصان پہنچا دیں گے اور کہاں کوئی نقصان سے بچ سکتا ہے. صحیح. تو وہ نقصان سے جتنا بچا جائے وہی ایک امن ہے، وہی ایک انسان کے لیے بہتر بھی ہے، اور وہی میں سمجھتی ہوں دین کی روح بھی ہے کہ جہاں ہم دوسرے انسان کو سمجھیں اور اس کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو چڑیا کا بچے کو پتہ ہے کہ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، لیکن انسان کے بچے کو بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تو اسے یہ ساری چیزیں بھی سکھانی پڑیں گی. تو اسی لیے چڑیا کے لیے، جانوروں کے لیے نا کوئی کتاب نہیں آئی، لیکن انسانوں کے لیے کتاب آئی ہے، انسانوں کے لیے رہنما آئے ہیں، انسانوں کے لیے نمونہ آیا. اور یہ انسان اتنا بے کس و بے بس تھا کہ جب اس نے پہلا قتل کیا تو لاش کیسے چھپانی ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. یہ بھی اس کو آ کے ایک پرندے نے سکھایا کہ تم نے اپنی لاش کو کیسے چھپانا ہے. تو اس لیے برائی بھی ہم سیکھتے ہیں، اچھائی بھی ہم سیکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اتنا نرم کر دیں، اتنا با اخلاق و با کردار کر دیں کہ اسی چیزوں کو سکھائیں. تربیت کے جو مراکز ہیں وہ بدقسمتی سے ناکام ہو چکے. وہ جو اقبال بھی شکوہ کرتے ہیں نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، اور وہ جو اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک ہے، نہ زندگی نہ معرفت، کیا شعر مجھے بھول گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ساری چیزیں تربیت کے مراکز میں ہونی چاہیے تھیں، وہاں سے غائب ہو چکی ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور ٹھہراؤ زندگی کے اندر پیدا کرنا بہت ہی اہم ہے. ہماری زندگیاں بہت فاسٹ ہو چکی ہیں. وہ جو حیا بتا رہی ہیں نا کہ بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ یہ جگہ میری ہے، یعنی اسے یقین نہیں ہے نا اللہ کی ذات پر کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت اور اس کا نتیجہ ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر معاشرے میں پرابلم پیدا ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. علماء کرام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بڑی دلچسپ یہ گفتگو جاری ہے. دلچسپ اس معنی میں کہ ہمیں اس میں سیکھنے کے بہت سے مواقع ہیں. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، اپنے اسکول کالج کی کلاس کو اس خوبصورتی کے ساتھ مزین کیجئے کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. نہیں سکھائیں گے تو پھر بھگتیں گے آپ ہی، اور بھگتنا پھر جس طریقے سے ہمیں پڑ رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دین کی روح کیا ہے، اور جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس پر مرنے مارنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور جس کے لیے ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ہم نے دین کو اللہ کی ہدایت کا سامان نہیں بلکہ اپنے تعصب کا ایک اہتمام بنا دیا ہے. تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. شاہ صاحب وقفے سے پہلے
بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ، اور خصوصاً یہ بات کہ آپ تینوں حضرات کا تعلق کوئی سیاسی مذہبی جماعتوں سے نہیں بلکہ درس و تدریس کے ساتھ ہے۔ آپ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی تعلیمات سے لوگوں کے قلوب اور اذہان کو مزین کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، ان کی آوازیں معاشرے میں بہت کم سنائی دیتی ہیں، بہت محدود سی کلاس ہے جہاں تک ان کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو تعصبات کی آوازیں اور علم بلند کرتے ہیں، ان کی آوازیں بہت زیادہ سنائی دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین کو ان کی آوازوں کے تحت سمجھتے ہیں، آپ کی آوازوں کے تحت نہیں سمجھتے۔ تو میں شاہ صاحب تھوڑا سا یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ لوگوں کو یہ بات کیسے سکھائی جائے۔ کیا کوئی دیکھیں، ہمارے ہاں ماضی میں خانقاہ کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، مسجد میں ہم عبادت کے لیے جاتے تھے، مدرسے میں دینی علوم سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور خانقاہ میں ہم تزکیہ نفوس کے لیے جاتے تھے۔ تو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، تزکیہ نفوس جو مقصد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی رکن تھا، اس کا اہتمام کہیں نہیں۔ بنیادی طور پر انسان جب سے اپنے مقصد حیات سے غافل ہوا ہے اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا ہے، اس وقت سے اس کے سارے کام رہ گئے ہیں۔ صحیح۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی اپنے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جن و انس کی زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ہے۔ ہم نے بندگی صرف سمجھ رکھا ہے نماز کو، روزے کو، تلاوت قرآن کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عبادت ہے، اور باقی میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کردار کیا ہیں، میرے دل کی صفائی کتنی ہے، طہارت کتنی ہے، ان چیزوں کو ہم نے نہ تو عبادت کبھی سمجھا ہے اور نہ ہی یہ کام کرنے والوں کو ہم عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا آغاز انسان کی والدہ کی تربیت سے ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کی والدہ اس کی تربیت کرتی ہے اور اسے یہ سکھاتی ہے کہ تمہارا ایک خالق اور مالک بھی ہے، تم جس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نے سچ بولنا ہے اس لیے کہ تمہارا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور تم نے اپنے دل میں لوگوں کی محبت پیدا کرنی ہے اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبوب چیزوں کو بسانا ہے اور مبغوض چیزوں کو نکالنا ہے۔ تو اس تزکیے کا آغاز تو گھر سے ہوتا ہے اور ماں کی تربیت سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ماں بچے کو موبائل کے حوالے کر کے، ٹی وی سکرین کے حوالے کر کے چھوڑ دے اور اپنے کام کاج میں لگی رہے یا اپنے موبائل میں الگ سے مصروف ہو، تو اس ماں نے اپنے بچے کی کیا تربیت کرنی ہے؟ اس بچے کو جس کا بچپن خراب ہو چکا ہے نا، آپ بڑی سے بڑی خانقاہ میں بھیج دیں، بڑے سے بڑے مدرسے میں بھیج دیں، بڑی سے بڑی مسجد میں بھیج دیں، اس نے کل ٹھیک نہیں ہونا، کیونکہ اس کی تربیت میں اور اس کی رگوں میں وہ خون ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ کے یہ جوان ہوا ہے اور بڑا ہوا ہے۔ جب دیکھیں درخت کی ٹہنی چھوٹی سی ہوتی ہے نا تو اسے جس طرف مرضی موڑ لیں مڑ جاتی ہے، جب یہ طاقتور ہو جاتی ہے پھر یہ مڑتی نہیں ہے، یہ ٹوٹ تو جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اگر ہم تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی فکر کریں، اور بچوں کی فکر تب ہوتی ہے جب پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بچے کے ہاتھ میں قرآن ہو اور اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہر وقت موبائل ہے۔ تو جب ہم بچے کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس قرآن کی روشنی میں ایک کامل مومن اور ایماندار بنے، ایک نیک اور صالح انسان بنے، تو پھر اس سے پہلے ہمیں اس کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بنیادی چیز جو ہے نا، ہم کماتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، لگاتے کیا ہیں، ہم بچوں کو کھلاتے کیا ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں کہ جب کسی بچے کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا تو اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے، جب چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ابھی کسی چیز کی تمیز نہیں ہے اور اسے حرام مال لا کے دیا جا رہا ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، حرام خوری ہے، کسی بھی طریقے سے، تو اس کے پیٹ میں اگر حرام جا رہا ہے تو اس بچے کی آپ جتنی مرضی تربیت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ یہاں لوگ اپنے بچوں کو امام بخاری بنانا چاہتے ہیں، لیکن امام بخاری پتہ کون ہے؟ امام بخاری کے والد جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، فوت ہونے والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، عالم دین بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ میرے مال میں کوئی 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا ہو، صرف حرام کا نہیں،
جو مشکوک ہو کہ پتہ نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، ایک مشکوک اس میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے. تو ایسی جب اولاد کی تربیت ایسے حلال مال کے ساتھ پرورش کر کے کی جاتی ہے نا، پھر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی بھی طرف توجہ دینی چاہیے، اور پھر ہمیں دینداروں کے ساتھ جڑنا چاہیے. لیکن دیندار وہ نہیں جیسے پہلے آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کبھی آپ کو روڈوں پہ لے کے نکل گئے، کبھی کسی جگہ لے کے نکل گئے، جو آپ کی تربیت کرنے والے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جی جو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنے والے، آپ کے جذبات سے کھیلنے والے نہ ہوں، بلکہ حقیقی معنوں میں آپ کے بچے کی تربیت. ہم سکولز وہ ان سکولز کا انتخاب کرتے ہیں جن میں تربیت نام کی چیز نہیں ہے. بچہ گھر میں گالیاں نہیں بھی سیکھتا نا تو سکول سے سیکھ کے آتا ہے. صحیح. ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے اداروں کا انتخاب کریں جن میں تربیت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور پھر ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت رکھی ہے. جیسے علامہ صاحب پہلے حدیث بھی بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے. والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، آپ کو بے چین کرتا ہے. لیکن یہ بے چینی بھی تب تک ہوتی ہے جب اندر ایمان ہوتا ہے. جب ایمان نہیں ہوتا نا پھر بے چینی بھی ختم ہوتی ہے. لا یعرف معروفا اس کو بندہ مار کے کچھ برا نہیں لگتا، وہ کہتا ہاں ٹھیک کیا میں نے. برائی اچھائی کی تمیز ہی ختم ہوتی ہے. دیکھیں نیکی کو معروف اور برائی کو منکر کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. کیونکہ نیکی جو ہے نا وہ دل کے قریب ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اور برائی کو منکر کہا جاتا ہے کیونکہ مومن ایمان والے بندے کا ضمیر اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر وہ ایمان آئے جس ایمان کے نتیجے میں ہم اپنی تربیت کرنے والے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہیں جی، اور لازمی ہے کہ علماء کرام بھی، ممبر و محراب پر بھی یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تذکیر ہے، بار بار ہم ان کا دہراتے ہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بتا سکیں کہ تمہاری اصل راہ کیا ہے، تمہارا اصل راستہ کیا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس کا انجام بڑا خوبصورت ہے، اور جس راستے پہ آپ چل پڑے ہیں نہ دنیا خوبصورت ہے اور نہ ہی آخرت اس کے نتیجے میں خوبصورت ہو سکتی ہے. آپ کی مرضی، آپ جس قسم کا بھی ایمان رکھنا چاہیں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ اعمال بھی جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں. تو اللہ تو کہہ دیتا ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو آپ کے لیے تو راستے بالکل کھلے ہیں. ہم نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، یہ والا راستہ ہے، اس پہ چلو گے دنیا بھی پرسکون ہے اور آخرت بھی پرسکون ہے. میں قریشی صاحب تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور لازمی اسی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ عبادات پر بہت زیادہ اصرار ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہر جمعرات کو یہاں سے پورا جہاز بھر کے نکلتے ہیں، سیدھا مدینہ شریف لینڈ کرتے ہیں، جدہ میں لینڈ کرتے ہیں، جمعے کی نماز امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں. بڑے بڑے تاجر پاکستان میں واپس آتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، اور وہ یہاں پر واپس آتے ہیں تو میلاد کی محافل کرنی ہو، سیرت کے جلسے کرنے ہو، ٹرانسفارمر کے ساتھ کنڈا لگا کے وہ کانفرنسیں کرواتے ہیں، یہ والے کام کرتے ہیں. اور پھر لوگوں سے اپریسیشن کے طالب ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا مزے کا کام. سڑک بند کر کے رات 3 بجے تک محفل نعت ہو رہی ہے، 3 بجے تک میوزک کا کنسرٹ ہو رہا ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم جیسے لوگ اگر کوئی اعتراض کریں، کہا جاتا ہے آپ وہ بھی تو برداشت کریں، صحیح برداشت کر لیں. تو مسئلہ ہے کہ وہ دین کہاں گیا بھائی؟ آپ پھر وہ بات کرنا چھوڑ دیں. آپ مت کہیں کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں. جس طرح وہ شیطانی کر رہے ہیں تو آپ ہی مان لیں کہ آپ یہ والا کام کر رہے ہیں. تو اچھی بات بھی غلط طریقے سے کرنے کا نام جو ہے نا، تو یہ کوئی دین تھوڑا ہی ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ جس دین میں یہ کہا جائے کہ آخری نبی اور سارے نبیوں کا امام اور آخری کتاب ساری کتابوں کی امام کوئی شخص سویا ہوا ہو تو اس کتاب کو اونچی آواز سے نہیں پڑھا جا سکتا. اتنا احترام انسانیت ہے. اس میں رات کو آپ اسپتال کے قریب لاؤڈ سپیکر لگا کر محفل نعت کرتے رہیں یا میوزک کنسرٹ کریں یا کچھ بھی کریں، ہارن اونچی آواز سے بجا دیں. تو یہ باتیں ہم اپنے ممبروں محراب پہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بہت پیارا آپ کا شعر ہے، اور اس طرح کے شعر بہت کم سننے میں بھی ملتے ہیں. اچھا سنائیں. آپ فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا.
رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. جو رب نے رزق دیا ہے وہ کھاتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو ٹالتے ہو. اب چاہے وہ عمرہ کر کے واپس آ کے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اس کو ٹالنے والا ہو، چاہے جو بھی کام کرنے والا ہو، فرامین حق جو ٹالنے والا ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، ترس نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. تیرے پاس ترس نبی بھی نہیں ہے، تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کا ترس نہیں آیا کہ ان کے نام پر اتنی اچھی تو محفل کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے، اور اس میں تو نے ان لوگوں کو بلایا جو لالچی ہیں، یا تو جو وہ لائٹنگ کر رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کر رہا ہو، تو یہ غلط کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام پر. وہ تجھے نبی کی ترس نہیں آئی، ترس نبی خوف خدا، اور دوسرے تجھے خدا کا خوف نہیں آیا، نہ یہ چیز تجھے حاصل ہوئی نہ یہ چیز تجھے حاصل ہوئی. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو آدمی بھی قال اللہ قال الرسول کے خلاف کام کرے گا اس کو قیامت والے دن تو وہ دیکھے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ فی زمانہ جو محافل وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار ہونا بھی چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کو بھی، مثال کے طور پر میں اگر کوئی محفل کرا رہا ہوں تو میں کہوں گا شاہ صاحب آپ ہی یہ اشتہار ذرا اپلوڈ کریں نا، مہربانی فرمائیں. یعنی کہ جتنا زیادہ دکھاوا ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو دکھایا جائے، تو اس چیز سے اجتناب بھی ضروری ہے. اور سابقہ آپ نے ایک سوال میں یہ فرمایا کہ جو خانقاہوں کا مدارس کا یہ جو سیٹ اپ ہوتا تھا وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آتا. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اسی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں پھر عروج پر ہوں تو خوشاب مسجد و ممبر و خانقاہ کہ در ویب ود کیلو کالے محمد. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ ان کو عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیلو کالے محمد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پہلے خود عملی مظاہرہ کیا جاتا ہو، اور پھر لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، صرف انہیں بتایا جائے یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے. اور قرآن پاک میں خالق کائنات یہ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو ہمیں چاہے ہم درس و تدریس کر رہے ہیں، چاہے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جس موقع پر بھی ہمیں پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی جانب ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے. ہم تو اپنے آپ کو فی زمانہ بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کو ہم تکبر کہہ لیں، اپنے آپ کے اندر بڑائی اور اپنا آپ کا دکھاوا جس کو بناوٹ ہم کہہ لیں. حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات گرامی کو دیکھیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ حصار کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ کی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، پرانا زمانہ ہے، ان کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، می مالید و می نالید، وہ اپنا سر وہاں پہ ملتا ہے اور روتا ہے. وہ می گفت، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی زبان حال سے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، مولا جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا نا عبد القادر سے وہ ادا نہیں ہوا. مطلب کتنی بڑی شخصیت یہ والی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق تھا میں نے نہیں پہچانا، اور جس طریقے سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا اس طریقے سے تیری عبادت نہیں کی. فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے اس شخصیت نے جس وقت اپنا سر اٹھایا، میں نے کیا دیکھا، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. تو یہ ہمیں صوفیاء نے جو تربیت جو ہماری کیا کرتے تھے وہ پہلے خود عمل کیا کرتے تھے، اور اگر عمل سے زندگی خالی ہو تو پھر نہ آخرت ملتی ہے نہ دنیا ملتی ہے. یہ ساقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہمیں ایک اور بھی اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اس نے کہا جی کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. تو اصل میں وہی بات ہے کہ تربیت کے مراکز جب بند ہو جاتے ہیں، اور سب سے اہم بادشاہ صاحب جو آپ نے بھی کی کہ مسجد اور ماں کی گود جو ہے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو خانقاہی نظام ہے، تو ان دونوں کے اندر اصل میں جو بنیادی بات کہی جا رہی ہے وہی ہے کہ ماں وہ بیٹا پیدا کرے. ایک تو بیٹا اس نے اپنی جین سے پیدا کیا نا، اور ایک بیٹا اس نے اپنی تربیت سے پیدا کیا.
وہ بیٹا پیدا کرے کہ جو بیٹا معاشرے کے لیے فعال ہو اور خیر والا بچہ ہو. اور آپ نے بھی کہا کہ خانقاہوں سے ایسے لوگ نکلیں, یعنی کوئی بڑا دماغ یہ بات کر سکتا تھا جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے بات کی. اچھا حیات صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ جو ہماری عبادات ہیں اور جو ہمارا دین ہے, یہ اصل میں ہماری شخصیت کو تبدیل کرتا ہے. لیکن ہم نے اس دین کو نا, یہ جو عبادات ہیں, یہ جو ہمارے عقائد ہیں, ان کو ہم اپنے سماجی شناخت بنا دیا. تو کیا یہ سماجی شناخت کے لیے تھا, یہ شخصیت کی تبدیلی کے لیے تھا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں دین کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو پہچانے. ٹھیک ہے, دین کا, بلکہ میں کہتی ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ دین کا مقصد صرف معرفت ہے, اپنی ذات کو پہچانے. سورہ یاسین کے وہ آخر کی آیات میں نا, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, ہمیں بتا رہے اپنے آپ کو بھول گیا. یعنی ہم باقی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن جو معرفت کا آغاز ہے وہ انسان کا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. مجھے سورۃ العلق ہے, اس کی ابتدائی آیات اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں نا, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اس کے بعد قلم کے بعد پہلے انسان کی معرفت کی بات کر رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان پہلے انسان کو اللہ نے سکھایا. یعنی پہلے اللہ رب العزت انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس انسان نے سیکھا وہ جب سیکھے گا, اپنے آپ کو پہچانے گا, تو پھر رب کو پہچانے گا. تو سب سے پہلے انسان کی معرفت اور دین کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو جاننا, پہچاننا, اپنے آپ کو پہچاننا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی یہاں پر بات بھی چل رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی, ہمیں نظر نہیں آتی, تو مجھے اس کی بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ایک جملہ بہت رائج ہو گیا نا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی مدرس ہے, کوئی اسکول ٹیچر ہے نا, وہ اپنا سبجیکٹ پڑھا کے کہے گا اس کے علاوہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ماں ہے, وہ کوئی ایک کام کر کے اگر وہ بچے کو کھلا رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, کام کر رہی ہے, وہ باقی کاموں کو کہے گی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. باپ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جو یہ جملہ ہم نے سیکھ لیا نا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے تربیت کے عناصر ہیں جو ہم کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے. اور دوسری اہم بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انارکی آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری دعا ہے, آپ فرماتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یعنی اللہ کے رسول تو حق کو جانتے تھے نا, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حق کو حق ہی دکھائیے گا اور باطل کو باطل ہی دکھائیے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار حق جو ہے وہ باطل نظر آ رہا ہوتا ہے اور باطل کو ہم حق دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ساری معاشرے میں رائج پاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں, دیکھیں کہ حق ہے کیا, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگیں کہ ہمیں حق اور سچ جو ہے وہ سچ ہی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ بہت وجہ ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ بن کے سامنے آتا ہے اور وہ ہمیں سچ لگتا ہے, جو سچ ہے وہ ہمیں جھوٹ لگتا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو ہمیں سچ لگ رہا ہے اسی پہ پھر بندہ ڈٹا بھی رہتا ہے اور ثابت قدم بھی رہتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. یہ بہت ہی اہم باتیں, اور وہ اقبال بار بار یاد آتے ہیں. شکوہ میں بھی وہ بعض اوقات یہی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بار تو انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کے کام جہاں پر عصبیت ہوتی ہے, کیونکہ مسجد کسی کے مقابلے میں بنانی تھی تو ہم نے راتوں رات مسجد کھڑی کر دی, لیکن اس مسجد میں نمازی لانے سے ہم قاصر رہے, اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. تو اب تو صورتحال یہ بن گئی نا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خانقاہیں نہیں ہیں, اس کی وجہ یہی وہی ذمہ داری والی ہے. جو بندہ خانقاہ میں آ گیا یا مدرسے میں آ گیا اس کو آپ نے دنیا سے بالکل کاٹ دیا. جو بندہ دنیا میں جا رہا ہے اس کو آپ نے دین نہیں سکھایا. تو اب ایک طرف کے راستے پہ کوئی کتنا چلے گا, جو دین والے ہیں اس کو کچھ دنیا بھی سکھائیں, جو دنیا والے ہیں اس کو کچھ دین بھی سکھائیں, تب وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چل سکے. قرآن تو کہتا ہے نا, دعا جو کرتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو بندہ مومن نہ دنیا سے کٹ کے رہتا ہے نہ دنیا کے اندر مکمل رہتا ہے. وہ دنیا کے اندر دنیا سے بھی استفادہ کرتا ہے اور دنیا میں رہ کر دین کی جو تقاضے ان کو بھی پورے کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب, علامہ محبوب الرحمان قریشی صاحب, ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو بڑی اہم ہے, اور میں اقبال کے جو شکوہ میں کچھ اشعار ہیں وہ پڑھ کے انہیں کے ساتھ ختم کروں گا. اور وہی شکوہ کرتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ ہے, اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں مسئلے کا حل بھی پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر اتنا فتور آ چکا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں سب کچھ علم ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے. اور قریشی صاحب جو بات کر رہے تھے نا, ایک کھٹک
دل کے اندر موجود رہتی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی منفعت ہمارے اوپر اس قدر غالب رہتی ہے، لالچ ہمارے دماغوں میں اس قدر سوار رہتی ہے کہ ہم اصل چیز جو ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو ہم گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ معاشرہ خود خراب نہیں ہوتا، میں اور آپ معاشرے کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔